کیا گفٹ کو ہماری آمدن سمجھا جائے گا یا قرضے کو ہماری آمدن سمجھا جائے گا؟ جو ایڈیشنل ریفنڈ یا پیمنٹ ہم نے ایف پی آر سے لی اس پہ ہمیں مزید ٹیکس دینا پڑے گا؟ یہ لاٹری، پرائز بانڈ، پرائز آن وننگ اکویز، کیا اس پر بھی ٹیکس ہے؟ کیا ہم نے اپنی پراپرٹی سیل کی اور ایڈوانس کی رقم وصول پالی، کیا اس پر بھی ٹیکس بنے گا؟ یہ ہدیہ، خدمت، چندہ، چراغی، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے، جانیے، سمجھیے ان سبھی سوالات کے جوابات میری اس ویڈیو میں۔ سید عاطف عباس نقوی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، ٹیکس ایڈوائزر۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں انکم ٹیکس کے قانون میں آمدن کے کتنے ذرائع بتائے گئے ہیں؟ قانون میں 5 سورس آف انکم بتائے گئے ہیں۔ آج ہم 5ویں سورس پہ بات کریں گے اور وہ ہے انکم فرام ادر سورس، یعنی کہ یہ ریزیجول ہے، یا آپ اس طرح سے سمجھ لیں بچا کھچا جو رہ گیا، یعنی آپ کی آمدن تنخواہ سے نہیں ہے، آپ کی آمدن کاروبار سے نہیں ہے، آپ کی آمدن پراپرٹی کی خرید و فروخت سے نہیں ہے، اور آپ کی کوئی کرائے کی آمدن نہیں ہے۔ اگر یہ ساری آمدن نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی آمدن ہے تو وہ ریزیجول ہوگی، انکم فرام ادر سورس، یعنی کہ بچی کھچی۔ اس میں اگر آپ کوئی ڈیویڈنڈ لے رہے ہو شیئرز پہ تو آپ کی انکم فرام ادر سورس ہوگی۔ آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، یا آپ نے کسی کو کوئی قرضہ دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو پیسے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کا ادر سورس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی لاٹری نکلتی ہے، آپ کا کوئی پرائز بانڈ ہوتا ہے، آپ نے کوئی کراس ورڈ پزلز جیتا ہے، یا آپ کو کوئی پرائز ملا ہے کسی کوئز میں، تو یہ ساری کی ساری آپ کی انکم فرام ادر سورس میں آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ ایک شاپ یا آپ ایک پلازا کرائے پہ لیتے ہو، رینٹ پہ لیتے ہو، اور اس کو فردر آپ کرائے پہ دے دیتے ہو، وہاں سے جو انکم آئے گی وہ آپ کی ادر سورس کی انکم آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ ایک گھر یا ایک ایسی جگہ، بلڈنگ آپ کرائے پہ دیتے ہو، اور اس میں آپ کی پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے نا وہ بھی انسٹال ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی دے دیتے ہو، تو یہ آپ کی رینٹل انکم کرائے کی آمدن نہیں آئے گی، یہ آپ کا ادر سورس ہے، یعنی بچا کچھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی کوئی بلڈنگ، کوئی گھر، کوئی پلازا، یہ آپ نے کرائے پہ دے دیا، اور اس کے ساتھ آپ نے ان سے یہ بات کی کہ بھائی اس کا بجلی کا بل، اس کا گیس، اور یہاں پر کوئی ایک آدھا گارڈ اور اس طرح کی کوئی سہولیات، ایمنٹیز آپ نے اس کے ساتھ ہی پرووائڈ کر دی، اور اس پہ جو آپ کو آمدن آئے گی وہ بھی آپ کی انکم فرام ادر سورس میں فال کرے گی۔ یہ رینٹل انکم نہیں ہوگی، کرائے کی آمدن نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس فرض کریں کہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ نے کسی پرسن کو دی ہوئی ہے، اور وہ بندہ اس پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے ایکسپلوٹیشن کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے، یا وہاں پر کوئی نیچرل ریسورسز نکالنے کے لیے، کوئی معدنیات نکالنے کے لیے۔ اس پہ جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ بھی آپ کا ادر سورس ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک ایسی جگہ لی، یعنی کہ کوئی پراپرٹی آپ نے ایکوائر کی اور اس کی پوزیشن آپ کے پاس ہے،
لیکن اب آپ نے وہ پوزیشن ویکیٹ کرنی ہے, وہ جگہ خالی کرنی ہے, اس کے اگینسٹ آپ جو پیسے لیں گے. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو پیسے ہم نے ایکوائر کرتے وقت پے کیے تھے, اب جو ہم پیسے وصول کر رہے ہیں اس کو ویکیٹ کرتے ہوئے, خالی کرتے ہوئے, چھوڑتے وقت, تو وہ اس میں سے مائنس ہوں گے, اور باقی جو پیسے ہمیں آئیں گے وہ ہماری ادر سورس کا انکم ہوگا. اب یہاں پر 2-3 چیزیں میں آپ کو انتہائی امپورٹنٹ بتاؤں گا, یہ ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو ذرا دیکھیے گا. ایک اس میں ہے گفٹ ہے, ایک اس میں لون ہے, ایک اس میں ایڈوانسز ہے. اور ایڈوانسز وہ والے ہیں پراپرٹی کے اگینسٹ, کہ اگر آپ نے اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کی اور اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی ایڈوانس کی اماؤنٹ لے لی, ابھی باقی لینے ہیں, ایڈوانس کی اماؤنٹ لے لی. اب ایڈوانس کی اماؤنٹ جو لینی ہے نا, وہ آپ نے تھرو نارمل بینکنگ چینل لینی ہے, کیش نہیں لینا. اگر آپ نے کیش لے لیا تو یہ آپ کی انکم فرام ادر سورس کا حصہ بن جائے گا, اور اس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا, ایف بی آر آپ سے ٹیکس لے گی. اب گفٹ ہے, گفٹ میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی اماؤنٹ کسی سے ریسیو کر لی فرام اینی ادر پرسن, کسی پرسن سے ریسیو کر لی, اور اس میں بھی آپ نے کیش لیا, بینک کا چینل استعمال نہیں کیا, کراس انسٹرومنٹ نہیں کیا, یا پے آرڈر کے تھرو نہیں لیے, تو اس پہ بھی ایف بی آر آپ سے ٹیکس لے گی. اور اسی طرح لون کا بھی یہی معاملہ ہے. اب لون میں یہ ہے کہ آپ سے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھی جائیں گی کہ بھائی وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, اگر آپ نے اوپر اس کو کوئی پیسے دینے ہیں, قرضے ہنسنا ہے, وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دینے والے اور لینے والے کے اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا کہ آیا انہوں نے پیسے کس طرح سے لیے ہیں اور کس طرح سے دیے ہیں. لیکن نارمل بینکنگ چینل کا ہونا اس کے لیے انتہائی ضروری. اب گفٹ جو ہے نا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گفٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی آفر ہے, ایکسیپٹنس ہے, اور ڈلیوری آف پوزیشن ہے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے چیز لے لو, دوسرا بندہ کہتا ہے اوکے جناب شکریہ, اور اس کے ساتھ وہ ڈلیوری آف پوزیشن اس کو ساتھ دے بھی دیتا ہے. تو یہ گفٹ ہے. لیکن انکم ٹیکس کے لا میں انہوں نے ضروری کر دیا ہے کہ بھائی اس کی ٹرانزیکشنز جو ہے, اگر وہ گاڑی کی فارم میں ہے, اگر وہ کیش کی فارم میں ہے, اگر وہ پراپرٹی کی فارم میں ہے, تو آپ نے اس کی ٹرانزیکشنز جو کرنی ہے وہ تھرو نارمل بینکنگ چینل کرنی ہے, ادروائز تو وہ اس پہ ٹیکس لیں گے. لیکن اس میں ایک اور بینیفٹ ہے. اب دوسرا ڈفرنس آپ دیکھیے گفٹ میں. اگر تو گفٹ چاہے وہ کیش کی فارم میں ہے, چاہے وہ پراپرٹی کی فارم میں ہے, یا کسی بھی فارم میں ہے, اور وہ اپنی ایک مارکیٹ ویلیو رکھ رہا ہے, تو وہ آپ کو دیا آپ کے کسی ریلیٹو نے. اب لا میں ریلیٹو کو کس طرح سے بیان کیا گیا؟ لا میں ریلیٹو کو کہا گیا کہ 85 سبسیکشن 5 میں, وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے اینسیسٹرز, اسینڈنٹس اور ڈیسینڈنٹس آف دا گرینڈ پیرنٹس, اس میں آپ کے ننیال اور ددیال دونوں آگے, آپ کے ماما, چچا, پھوپھی, خالہ, یہ جو پروجینی ہے نا اوپر سے نیچے والی, اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں اگر کوئی گفٹ لے گا یا دے گا تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ نارمل بینکنگ چینل کا سہارا لیا جائے, آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. یہ لا نے پرمٹ کر دیا. اور دوسرے نمبر پہ اس پہ ریلیٹو میں اسپاؤس کو بھی شامل کر دیا. اور مزے کی بات ہے کہ لا میں جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہے اس کو بھی ریلیٹو کہا گیا انکم ٹیکس کے قانون کے تحت. اگر یہ کوئی ٹرانزیکشن اس طرح سے کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. اب رہی بات چندہ, چراغی, ہدیہ, خدمت, اس میں بھی کوئی ٹیکس ہے تو اس پہ ڈیفینیٹلی ٹیکس ہے. اینی اماؤنٹ ریسیوڈ یا اینی بینیفٹ ریسیوڈ, آپ نے کوئی بینیفٹ لیا ہے, آپ نے کوئی ایسی اماؤنٹ جو ہے ریسیو کی ہے, اور یہ اماؤنٹ جو لے رہے ہیں آپ وداؤٹ کنسیڈریشن لے رہے ہیں, کوئی ایسا آپ نے کام نہیں کیا, کوئی ایسی سروسز نہیں پرووائڈ کی, کوئی ایسی چیز آپ نے سیل آؤٹ نہیں کی, ویسے ہی آپ لے رہے ہیں, تو اس پہ بھی ادر سورس کی انکم ٹریٹ کرتے ہوئے ایف بی آر آپ سے ٹیکس مانگے گی.
تو دوستو اس میں رہی بات کہ ہم نے یہ بات کی کہ اگر جب آپ اپنی کوئی بلڈنگ along with پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے نا وہ دے رہے ہو کسی کو رینٹ پہ دے رہے ہو تو اس پہ تو ادر سورس کا جو ہے نا وہ آئے گا، ٹیکس آئے گا. اور اس میں جو قانون ہمیں ڈیڈکشنز الاؤ کرتا ہے نا وہ اس پہ یہ ہے کہ آپ کی پلانٹ اور مشینری یا اس طرح کی ڈیپریسیبل ایسٹس جو ہے وہ اس کی ڈیپریسیشن ہوگی، اس میں کمی آئے گی تو وہ آپ کو الاؤ ہے. جتنی اماؤنٹ آپ وہ ریسیو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ میری پلانٹ اینڈ مشینری یا میرے موویبل ایسٹس جو ڈیپریسیبل ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا اتنی کم ہوئی ہے تو اس میں سے وہ اماؤنٹ جو ڈیپریسیشن والی ہے نا، جو کمی والی ہے، وہ ضرور آپ نے نکالنی ہے. اور جو ہم نے بات کی کہ بینک میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے، بینک میں جو پروفٹ ملتا ہے اس پہ جو ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ اگر تو کوئی زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوئی ہے، زکوٰۃ لے لی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، لیکن وہ اگر آپ نے زکوٰۃ جو دی ہے، زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس جو غالباً 1980 کا ہے، اس کے تحت اگر یہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوگی نا، زکوٰۃ لی جائے گی تو آپ کے پروفٹ میں سے یہ والی اماؤنٹ جو ہے نا نکال دی جائے گی. اس کے بعد جو ٹیکس بنتا ہوگا نا وہ آپ سے ٹیکس لیا جائے گا. اور انکم فرام ادر سورسز میں اسی طرح سے ہے کہ کوئی شیئر ہولڈر جو ہے اپنا کمپنی کے، ان کے پاس کوئی انکم آئی ہے، لیکن وہ انکم جو ہے نا وہ بونس شیئر کی ایشوئنس پہ جو شیئر ہولڈر کو انکم آئے گی نا وہ بھی انکم فرام ادر سورس میں فال کرے گا. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کئی بندوں نے، پرسنز نے کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جو اماؤنٹ ہے نا وہ نیشنل سیونگ کو سرٹیفکیٹس وغیرہ اس طرح سے رکھی ہوتی ہے، نیشنل سیونگ سینٹر میں رکھی ہوتی ہے، ان پہ بھی ان کو پروفٹ ملتا ہے. یہ جو انکم ادھر سے آئے گی نا یہ بھی انکم فرام ادر سورس کا حصہ ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ اس پہ بھی ٹیکس لے گی، وہ ڈیڈکٹ کر کے ایف پی آر کو دے دے گی، اور یہ انکم فرام ادر سورس ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ کریم مولا حسین کے صدقے آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. جزاک اللہ.